ایک یکجا صورت میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کی وساطت سے قوم کو پتہ چل سکے کہ خادم اعلیٰ نے 10 سالوں میں کس طرح سے اپنے وعدے کی خدمت کی۔ اس سلسلے میں پہلے بھی 2 بڑی اہم پریس کانفرنسز کر چکا ہوں ڈھیلے کی کرپشن کے عنوان سے، تو یہ اس کی آج سمجھیں کہ تیسری قسط ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی میں بات بتانے جا رہا ہوں یا جو ایک اہم کمپنی کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں جہاں سے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کے ثبوت ملتے ہیں اور انڈینائبل ثبوت ہیں، ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اور بینکنگ ٹرانزیکشن ہے۔ اب میں نہ مانوں کہ رٹ جتنی مرضی لگا لیں، لیکن اس میں سے ان کا بچنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی اس کو بیک گراؤنڈ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اب تک پہلے کیا تحقیقات میں سامنے آ چکا تھا اور منظر عام پہ تھا، اور اب یہ نئی کون سی چیزیں ہیں۔ ابھی تک جو تحقیقات میں چیزیں پہلے سے سامنے آ چکی ہیں اس میں اگر آپ جانیں تو نیب نے سب سے پہلے ان کی جو 10 سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایس ٹی آرز تھی جس کے اوپر بنیادوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کے، اس ہوش ربا اضافے کے پیچھے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ تمام کے تمام جو ذرائع ہیں وہ ٹیٹیاں ہیں، فورن ٹیٹیاں ہیں۔ اس ٹیٹیوں میں آپ پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹیٹیاں بھیجنے والے کون تھے۔ اس میں ایک منظور پاپڑ والا تھا، ایک کوئی محبوب علی ہاکر تھا، رمیز شاہد سیلز مین تھا، اس طرح کے مختلف غریب لوگ جنہوں نے کبھی پنجاب سے شاید قدم باہر نہیں رکھا یا کراچی سے آگے تک نہیں گئے، لیکن وہ ان کو لنڈن اور UAE دبئی سے ٹیٹیاں ملینز آف ڈالرز کی بھیجتے رہے، جو کہ ان کے اثاثوں میں بڑھوتی کا سبب بنی۔ اور پھر یہ بھی تحقیقات میں سامنے آ گیا کہ کس طرح سے وہ پیسے اصل میں یہاں سے ہی کالا دھن ہنڈی اور حوالہ کے تھرو باہر بھجوایا جاتا تھا اور اس کو پھر TT کے تھرو سفید کر کے اپنی بزنس ایسٹس میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب تحقیقات میں پہلے ہی یہ کمپنی کے بارے میں بات کر چکا ہوں جو GNC ان کی ایک فرنٹ کاغذی کمپنی تھی جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، اور وہ پیسے اس میں جمع کرائے گئے اور بعد میں وہیں سے پیسے نکال کے کیش کی صورت میں ان کے مختلف پروجیکٹس میں بھی لگائے گئے اور ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائے گئے۔ اس کمپنی کو ان کے 2 فرنٹ مین نثار احمد گل اور علی احمد چلاتے تھے۔ وہ دونوں اشخاص سلمان شہباز شریف کے قریبی دوست بھی ہیں، ان کے کلاس فیلوز بھی رہ چکے ہیں۔ آج صبح شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک شاید بیان آیا کہ اپنے بچوں کے معاملات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور آپ نے اپنے بچے کے 2 کلاس فیلوز کو جو کہ فرنٹ کمپنیاں چلاتے تھے آپ کے خاندان کے لیے اور ان سے ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں، انہیں آپ نے اپنے چیف منسٹر آفس میں سرکاری خزانے سے اہم سرکاری عہدے دیے ہوئے تھے۔ ایک آپ کا ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز تھا اور ایک آپ کا سال تقریباً آپ کے ڈائریکٹرز رہے، بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے، تو ان سے آپ اس وقت کیوں کر منکر ہو سکتے ہیں؟ ابھی میں جو آگے جس کمپنی کا ذکر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب انوالو ہیں، وہ اس سے چیز چلا نہیں سکتے کہ باہر نکل کے تو آپ کہتے ہیں میرے بچے میرے بیچے ہیں، اور نیب کے سامنے اور عدالت کے سامنے کہتے ہیں جی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالغ ہیں۔ اب ان حقائق نامے کو سامنے رکھتے ہوئے 2 چیزیں میں آپ سے نہیں شیئر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹ ورک، اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں، اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اثاثے بنائے گئے۔ اب اس میں سے میں صرف آپ کو 10 کمپنیوں کا اس وقت حوالہ دیتا ہوں، پھر یہ میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے، میں آپ سے یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں ریٹن فارم میں۔ سب سے پہلی کمپنی ہے جی شریف فیڈ مل کے ملازم ہیں راشد کرامت مسیح، ان کے نام پر نثار ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی جس میں سے 425 ملین اس میں آئے اور پھر وہاں سے نکالے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے ملازم ہیں شکیل احمد، ان کے والد ہیں گلزار احمد خان، ان کے نام پر خان ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی اور 450 ملین کی رقوم ان اکاؤنٹ میں جمع کرا کے نکالی گئی، اور وہ پیسے مختلف مد سے آتے تھے جس کی مثال میں جب آپ کو اگلے اکاؤنٹ کا بتاؤں گا جو نثار ٹریڈنگ کی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اس اکاؤنٹ میں سے کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ آتا تھا۔
اسی طرح سے چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے ملازم خضر حیات نظر کے نام پر حیات ٹریڈنگ کمپنی، جس میں 1.14 ارب روپے کے پیسے جمع کیے گئے۔ اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ملازم توقیر الدین اسلم کے نام پر فائن اور نیو سپر جنرل ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی قائم کی گئی، جس کے اندر تقریباً 475 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ اسی طرح سے شہباز شریف گروپ ہیڈ آفس واقعہ 55 کے ماڈل ٹاؤن کے چپڑاسی ملک مقصود احمد کے نام پر مقصود اینڈ کمپنی قائم کی گئی، جس میں 1500 ملین یعنی کہ 1.5 ارب روپے منتقل کیے گئے۔ اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ملازم اظہر عباس کے نام پر ایک بے نامی بینک اکاؤنٹ کھلوایا گیا، جس میں 350 ملین کی رقم جمع کی گئی اور بعد ازاں حسب ضرورت نکلوا بھی لی گئی۔ رمضان شوگر مل کے اور ملازم محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنایا گیا اور 880 ملین اس میں ٹرانزیکٹ ہوئے۔ اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ایک اور ملازم غلام شبیر، ان کے نام پہ بھی ایک بے نامی اکاؤنٹ بنایا گیا اور 560 ملین اس میں جمع کرائے گئے۔ اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ایک اور ملازم تنویر الحق کے نام پہ بے نامی اکاؤنٹ بنایا گیا، جس میں 210 ملین جمع کرائے گئے۔ چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے ملازم، یہ ایک IPP ہے، اقرار حسین کے نام پر بے نامی اکاؤنٹ میں 640 ملین جمع کرائے گئے۔ یہ رقم کل ملا کے تقریباً 17.4 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اب یہ جو جتنے ملازمین ہیں یہ 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار کے ملازم ہیں شریف گروپ کے مختلف کمپنیز میں۔ اور یہ وہ والا شریف گروپ نہیں جو میاں شریف والا شریف گروپ ہے، یہ شریف گروپ ہے شہباز شریف فیملی شریف گروپ۔ یہ تمام کمپنیاں 2007 کے بعد انکارپوریٹ کی گئی، ماسوائے رمضان شوگر مل کے۔ رمضان شوگر مل جب فیملی کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے حق میں آتی ہے، ان کے حصے میں آتی ہے۔ اب وہاں کے جو ملازمین جو ان کے EOBI کے ڈیٹا کے مطابق ان کے ملازمین ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتے، یہ سب کا ادھر تنخواہیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز ہے، ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ ان سب کو 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر یا ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے جمع ہو رہے ہیں، تو اس کے جواب سے آپ کترا نہیں سکتے۔ اب شہباز شریف صاحب کی آسانی کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں کچھ سوالات میں منتقل کر دی ہیں۔ آپ کے توسط سے میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ان سے کچھ سوال پوچھے تھے 18 کے قریب، تو اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب میں کم سوال کر دیے، میں نے سمجھا شاید ان کو زیادہ سوال لگے، تو انہوں نے کہا پرچہ بڑا مشکل ہے، تو میں نے یہ 10 سوالوں میں منتقل کر دیے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی ایک فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت والد کرامت مسیح لاہور کی ایک کچی آبادی مکہ کالونی واقعہ گلبرگ میں اس کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، اور آپ کی شریف فیڈ مل میں فقط 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے۔ یہ اس کا آپ کا کارڈ بھی ہے شریف گروپ کا، فیڈ مل میں یہ ہے پروکیورمنٹ اسسٹنٹ، 18,000 روپے اس کی تنخواہ ہے۔ یہ اس کا آفیشیل کارڈ ہے آپ کے شریف گروپ کا۔ یہ بینک اوپننگ فارم ہے جس کے اندر وہ آپ کو لکھتا ہے خود کہ میری 18,000 روپے تنخواہ ہے۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین کی جو خطیر رقم ہے وہ کن ذرائع آمدن سے منتقل ہوئی؟ شہباز شریف صاحب، آپ تو فرماتے تھے کہ آپ تو بہت ایماندار ہیں، اور اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی تو آپ رضاکارانہ طور پر سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دیں گے۔ اب ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کو ذرا غور سے سنیے، یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ میں آپ کو بھی 20 ٹرانزیکشنز بتاتا ہوں جو نثار ٹریڈنگ کمپنی جو کہ راشد کرامت 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے شریف فیڈ مل میں، 20 ٹرانزیکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں جو مختلف سرکاری ٹھیکیداروں، پراپرٹی ڈیولپرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے جمع کروائے ہیں اس اکاؤنٹ میں؟ کیا آپ اس کو کس طرح سے ڈینائی کر سکتے ہیں جبکہ یہی پیسے نکل کے آپ کے اکاؤنٹوں میں بھی جمع ہوتے ہیں؟ اب نام آپ سنتے جائیے۔ غوری ٹاؤن اسلام آباد کے بلڈر راجہ علی اکبر اور راشا ارشد محمود کی طرف سے 2013 میں 45 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزیب بٹ کی جانب سے 2012 میں 15 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ بعد میں اورنگزیب بٹ صاحب کو گجرات میں پارٹی کی طرف سے ایک عہدہ بھی دیا گیا۔
الرحمان گارڈن شیخوپورہ کے بلڈر محمد مشتاق کی طرف سے 2013 میں 11 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے۔ الجلیل ڈیولپر لاہور کے نصر اللہ خان کی طرف سے 2015 میں 2 ملین جمع کرائے گئے۔ آصف اسٹیٹ ڈیفنس لاہور 2011 میں 4 ملین جمع کرائے گئے۔ سیف ڈیولپر لاہور کے مالک سیف الملوک کھوکر جو کہ پی ایم ایل این کے شاید ایم پی اے بھی تھے، ان کی جانب سے 2014 میں 10 ملین جمع کرائے گئے اس اکاؤنٹ میں۔ نواب بلڈر لاہور کی جانب سے 2010 میں 2 ملین جمع کرائے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نوابزادہ طاہر الملک کی جانب سے 2014 میں 15 ملین روپے جن کو جمع کرائے گئے، اور جن کو بعد ازاں میں آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، جس کو آپ خادم اعلیٰ پنجاب بھی فرماتے تھے، کا مشیر بیت المال مقرر کیا آپ نے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری ہارون کیسر کی جانب سے 2010 میں 10 ملین نثار ٹریڈنگ کرامت مسیح جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع آپ نے کرائے۔ پاکستان مسلم نون ہی کے اسلام آباد کے ہارون ارشد شیخ کی جانب سے 2014 میں 10 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون خوشاب کے ملک عامر مختار سانگا کی طرف سے 2014 میں 2.5 ملین آپ نے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر محمد افتخار بٹ کی جانب سے 2014 میں 1 ملین جمع کرایا۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون تاجر ونگ کے عرفان اقبال شیخ کی جانب سے 2014 میں 5 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا، اور بعد ازاں میں ان کو پنجاب سرمایہ کا اعزازی ڈائریکٹر کا عہدہ بھی دیا گیا۔ اسی طرح سے سرکاری کانٹریکٹر اور روبی اسٹیل مل کارپوریشن کے مالک کیسر لطیف کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے 51 ملین 2016 میں آپ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور گورنمنٹ کانٹریکٹر اور خوشاب انجینئرنگ کے مالک خالد محمود کھرل کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے 31 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا۔ اسی طرح سے پنجاب ولاز اور کینال سٹی سیالکوٹ کے ڈیولپر جو ان کے ایم پی اے بھی ہیں سیالکوٹ سے، ان کی جانب سے 2013 میں 10 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ بٹی فارمز لاہور کے ایجنٹ شوکت علی کی جانب سے 2015 میں 5 ملین روپے جمع ہوئے۔ صادق کنسٹرکشن سرگودا کے بلال خان کی طرف سے 2018 میں 2.5 ملین جمع ہوئے۔ سائر ایسوسیٹ ڈی ایچ اے لاہور کی جانب سے 10 ملین 2013 میں جمع ہوئے۔ ویژن ڈیولپر اور سنے اسٹار سنیما لاہور کے مالک فراز احمد کی جانب سے 2014 میں 4 ملین جمع کیے گئے۔ اب شہباز شریف صاحب آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان بلڈرز کے علاوہ اور سرکاری ٹھیکیداروں کے علاوہ آپ نے نقد کک بیکس اور کمیشن کن اور لوگوں سے وصول کی؟ کیوں کر یہ تمام لوگ جن کو یا این او سیز چاہیے تھی، یا ان کو کوئی سرکاری عہدہ چاہیے تھا، یا وہ کوئی سرکاری ٹھیکہ چاہتے تھے، وہ آپ کی کمپنی کے ملازم کرامت مسیح، راشد کرامت مسیح، جس کے 18,000 اس بیچارے کی تنخواہ تھی، اس کے اکاؤنٹ میں 460 ملین ان تمام کمپنیوں نے جمع کروائے۔ اب اگلا سوال ہے شہباز صاحب، آپ کی فرنٹ کمپنی نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں کک بیک اور کمیشن کے چیک جمع کروانے والے آپ کے قابل اعتماد 2 ملازم، 2 کیش بوائز جو نیب کی اس وقت کسٹڈی میں ہیں، مسرور انور اور شعیب قمر، کیا یہ نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں وہی اشخاص نہیں ہیں جنہوں نے اس اکاؤنٹ میں سے رقم نکلوا کے پھر انہی لوگوں نے وہ رقم آپ کے اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی؟ پھر شہباز شریف صاحب کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے انہی ملازم مسرور انور نے آپ کے ذاتی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر 164 ملین جو رقم جمع کرائی تھی، کیا وہ نثار ٹریڈنگ اور دیگر جو فرنٹ کمپنیاں ہیں ان سے وصول نہیں کی تھی؟ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے آفس واقعہ 55K میں ایک پی این ہے، چپراسی ہے، ملک مقصود، اس کے نام پہ فرنٹ کمپنی بنائی گئی مقصود اینڈ کمپنی، جس میں 1.5 ارب آیا، وہ کہاں سے آیا؟ اور کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب نیب میں اس کیس کا آغاز ہوا تو آپ نے اس کو دبئی کیوں بھگوا دیا اور آج بھی وہ دبئی میں مفرور ہے؟ پھر یہ بات پہلے ہی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ آپ نے 96H، جس کو آپ نے چیف منسٹر ہاؤس بھی سب آفس بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا،
اس کی رقم آپ نے کن اکاؤنٹس میں سے نکال کے خریدی اور اس پراپرٹی کو بنایا. اسی طرح سے وسپرنگ پائن میں جو اپنے آپ نے دوسری زوجہ کو کچھ گفٹ کیا، کیا اس کی رقوم انہی مسرور انور اور شعیب قمر نے انہی فرنٹ کمپنیوں سے نکلوا کے کیش کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائی؟ شہباز شریف صاحب، آپ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے لندن کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور میرے خلاف مقدمہ کریں گے. اس کا بھی آج تک کچھ نہیں ہوا. وہ آپ ایک صحافی کے پیچھے چلے گئے ہیں، اس کو تو چلیں اس کا ادارہ سنبھال لے گا. میرے خلاف تو آپ نے ابھی تک کوئی مقدمہ کیا ہی نہیں. اب آپ ذرا یہ بھی میری رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو میں نے 10 کمپنیز کا نام لیا ہے جو آپ کے فرنٹ کمپنیز ہیں، جو آپ کے ملازمین، چھوٹے ملازمین کے نام کے اوپر ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. جب ان چیزوں کے اوپر سوال کیا جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک انگلی اٹھا کے بڑی جذباتی سی تقریر کرتے ہیں. یہ بڑے سیریس اور پیٹنٹ آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں. ان کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. یہ کوئی زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے. یہ سارے چیکس ہیں جو اکاؤنٹس میں جمع ہوئے ہیں، نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹس میں. یہ ان لوگوں کی جانب سے جمع ہوئے ہیں. ان لوگوں سے جب اس چیز کے بارے میں تفتیش کی گئی ہے تو ان تمام لوگوں نے ان چیزوں کو اون کیا ہے کہ جی بالکل آپ اس چیز سے کیسے منکر ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ ارشد محمود صاحب جو ہیں کہ یہ پیسے آپ نے کیسے جمع کرائے. اب اس میں بڑی حسین اتفاق ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس میں سیاسی نوعیت کے ہیں انہوں نے ایک چیز کہی کہ ہم نے یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پارٹی اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تھے. یہ کیسا پارٹی فنڈ ہے جو نثار ٹریڈنگ کی کمپنی میں جمع ہو رہا ہے؟ تو وہاں سے ان کے جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے یہ کراس چیک تو دے دیا، اوپر کمپنی کا یہ نام نہیں لکھا، حمزہ صاحب نے یہ چیک وصول کیے. اب وہ چیک کہاں جمع ہوئے، آپ کا اس سے کیا کنیکشن ہے؟ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ نیب کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ پیسے انہوں نے ان اکاؤنٹس میں جمع کروائے اور اس اکاؤنٹ میں سے 164 ملین تو ایک اکاؤنٹس میں نکل کے آپ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں آپ کے وہی کیش بوائز جمع کرا رہے ہیں جو کرتے ہیں. اور آپ کے اپنے ذاتی شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جتنی کیش جمع ہو رہی ہے وہ تقریباً ساری کیش جو ہے وہ شعیب قمر اور یہ مسرور انور عباسی، یہ 2 کیش بوائز اور ایک ان کا اور تھا فضل داد، یہ لوگ جمع کرا رہے ہیں. انہی اکاؤنٹس میں سے وہ پیسے نکال رہے ہیں. اس سے زیادہ شہباز شریف صاحب آپ کو کتنے ثبوت چاہیے؟ اس سے آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈٹائی والا معاملہ ہے کہ اگر آپ اس پہ اتر آئیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. بس آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام شواہد اس وقت نیب کے پاس بھی موجود ہیں، ان کو کنفرنٹ بھی کیا جا چکا ہے. اب شہباز شریف صاحب کے ٹیکٹکس کیا ہیں؟ ٹیکٹکس یہ ہیں کہ اس پورے ویب آف کرپشن کا جو ایک کلیدی کردار ہے جس کا نام ہے سلمان شہباز، اسے لندن مفرور کیا ہوا ہے. ایک اور کلیدی کردار جس میں نے بیچارے اس چپڑاسی کا بتایا ہے اسے دبئی مفرور کیا ہوا ہے مقصود کو. ایک اور ہیں طاہر نقوی، وہ جی این سی میں بھی ان کا پارٹنر تھا، وہ 70,000 روپے پہ ان پہ ماہوار پہ ملازم ہے، اسے بھی دبئی مفرور کیا ہوا ہے. ایک بچہ کچھ آپ کے پاس حمزہ شہباز ہے، اس کو ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں. اس کی بیل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی بیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ شواہد موجود ہیں. جب بھی بیل کا کیس لگتا ہے نیب جاتی ہے، سارے شواہد دیتی ہے. شہباز شریف صاحب آخری دفعہ نیب کے سامنے پیش ہوئے تھے اور یہ کہا تھا جی کہ یہ تو سب کچھ سلیمان کو پتہ ہے، میں اس سے پوچھ کے آؤں گا. پھر وہ 6 ماہ کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں. ابھی وہ آئے ہوئے ہیں، جواب دیں. ساتھ میں نیب کو بھی یہ کہوں گا کہ انہیں بھی چاہیے کہ یہ مقدمہ پوری طرح سے تیار ہے، اب اس کو عدالت میں فائل کریں. میرا خیال ہے اب انہوں نے جو جواب دینے ہیں ان کو عدالتوں میں جا کے جواب دینے چاہیے. اور شہباز شریف صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ بھاگ نہیں جانا عید میں ایک بہانے پہ کہ میں نے عید کرنے لندن جانا ہے. اب آپ آئے ہوئے ہیں، ان مقدموں کا سامنا کریں. اور اگر میں نے اس میں سے کوئی بھی چیز غلط بیانی کی ہے تو آپ نے وہ جو بڑا پرانا مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لندن میں آپ اس کے اوپر مقدمہ کریں گے تو آپ پلیز لندن میں مقدمہ کریں. اس کے لیے بھی میں ہر طرح سے تیار ہوں. آپ کا بہت شکریہ. جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑی تفصیل جمع کروانے کی بتا دی ہے کہ کن کن لوگوں نے جمع کروائے. بظاہر تو یہ پارٹی فنڈ ہی نظر آ رہا ہے. نکالنے والوں کی تفصیل بھی کوئی ہے یہاں سے کس طرف نکلے اور کس انداز میں نکلے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مری میں بھی ایک ایسے میاں نواز شریف صاحب کے خاص
मुंशी हैं, वो भी इसी तरह के, इनके भी अरबों रुपए के ठेकों का मामला है, क्या वहाँ भी आप कोई तहकीकात कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया, एक मिनट इसका जवाब दे देता हूँ। आप बैठे, एक मिनट कुर्बान साहब। जी जी यार ये तो बहुत जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पहले मैं आपके सवाल पे आता हूँ, फिर आप पे आता हूँ। इसमें दोनों का मैंने आपको बता दिया है कि इनमें जमा कराने वाले ये हैं, और जब आप ये कहते हैं कि ये बज़ाहिर पार्टी फ़ंड है, तो बड़ा सिंपल सा हाल जवाब ये है कि पार्टी फ़ंड पार्टी अकाउंट में जमा होना चाहिए, किसी फ्रंट कंपनी में जमा नहीं होना चाहिए। और वहाँ से पैसे निकालने वाले दो ही कैश बॉयज़ हैं, जो शुएब कमर और मसरूर हैं, और यही दो कैश बॉयज़ हैं जो पैसे जमा भी कराते हैं। बड़ा सिंपल सा असूल है, आप सबके बैंक अकाउंट से आप 50,000 रुपये से या 1 लाख रुपये ज़ायद की ट्रांजैक्शन करें तो आपका CNIC रखा जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, अनलेस आप खुद ट्रांजैक्शन करें, आपका रिकॉर्ड रखता है बैंक। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसकी ड्यूटी है। तो जब वो रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे तो उन रिकॉर्ड के अंदर से यही कैश बॉयज़ का पता ही यहाँ से चला है कि बेसिकली सारी ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं। तो एक ही दिन पैसे निकलते हैं इन फ्रंट कंपनियों में से, उसके अगले 24, 36, 72 घंटों के अंदर वो पैसे जाके इनके ज़ाती अकाउंट्स में भी जमा होते हैं। और फिर जो हमें पहले चीज़ पता चली थी कि जो TTs लगवाई जाती हैं वो बेसिकली यही काला धन जो है, बहुत सारी कैश, ये तो अरबों रुपए हैं, इनको विड्रॉ किया जाता है, जिसमें से कुछ पैसे इनके अकाउंट्स में जमा कराए जाते हैं, बाकी पैसे हुंडी हवाला के थ्रू बाहर भेजे जाते हैं, और फिर वहाँ से ट्रांसमिशन वापस होती है TT की सूरत में। जो सर आपका सवाल था, देखिए ये तमाम तहकीकात हो चुकी, इन तहकीकात में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, इन लोगों को कन्फ्रंट भी किया गया है, जो एक लीगल प्रोसीजर है। गिरफ़्तारी तो देखिए मेरे इख्तियार में तो गिरफ़्तारी नहीं है, और इसके ऊपर केस चलाना, इसके लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, ये नैब का परव्यू है, नैब के पास ऑन गोइंग केसेस है, नैब के पास वसाइल भी हैं, हुकूमत जहाँ पे उनकी मावनत कर सकती है। मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर कुछ फ़ॉरेन कॉम्पोनेंट भी है। फ़ॉरेन कॉम्पोनेंट के लिए नैब ने हमसे मावनत मांगी, हमने उन्हें कुछ मामलात में ऑलरेडी चीज़ें मुहैया कर दी हैं बाहर के ममालिक से मंगवा के। कुछ अभी जिस तरह से मैंने कुछ लोगों का नाम लिया जो दुबई बैठे हुए हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये लोग भी दुबई से वापस आ जाएं, ताकि इस केस की तमाम कड़ियाँ मिल सकें। जो एक शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी कर सकते हैं अपना दामन साफ़ करने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो अदालत से बरी हो जाएंगे, वो अपना जो इस केस का मरकज़ी किरदार है सुलेमान शहबाज, उसको वापस ले आएँ और ये मुकदमा जल्द अज जल्द शुरू हो। मैं दरख्वास्त करूँगा नैब से भी और अदालत से भी कि 6 माह के अंदर इस मुकदमे का फ़ैसला कर दें, ताकि इसमें कोई प्रोटेक्शन ना हो सके।